السلام علیکم۔ آج ہم سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 اور 10 پڑھیں گے، جس میں مسلمانوں کے درمیان تصادم کی صورت میں صلح کرانے کا حکم موجود ہے۔ آیت نمبر 9۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ۔ ترجمہ: اگر مومنوں کے درمیان دو گروہ آپس میں لڑ پڑیں تو تم ان دونوں کے درمیان صلح کرا دو، پھر اگر زیادتی کریں ان دونوں میں سے ایک دوسرے پر تو تم اس سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع کرے۔ پھر جب وہ رجوع کر لے تو تم دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ صلح کرا دو اور تم انصاف کرو، بے شک انصاف کرنے والوں کو اللہ دوست رکھتا ہے۔ ان آیت کے شأن نزول کے بارے میں مفسرین نے کئی واقعات ذکر کی ہیں۔ مثلا رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی کے پاس تشریف لے گئے تو عبداللہ بن ابی نے آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے کوئی بری بات کی، جس پر آپ کے ساتھیوں میں کچھ آدمی برہم ہو گئے اور لڑائی تک نوبت پہنچ گئی، تو ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ دوسرا واقعہ یہ ہے کہ مدینہ میں انصار کے دو قبیلے اوس اور خزرج کی آپس میں جنگ چھڑ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ ممکن ہے کہ سارے واقعات پیش آنے کے بعد یہ آیت نازل ہوئی ہو۔ اس آیت کے اصل مخاطب مسلمانوں کے بادشاہ اور حاکم ہیں، جنہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو مسلمانوں کے درمیان انصاف کے ساتھ صلح کرا دیں۔ مومنوں کے دو گروہوں کے درمیان تصادم کی صورت میں اگر دونوں ایک ہی حکومت کے ماتحت ہوں تو عام مسلمانوں کے لیے ضروری ہے کہ دونوں کو سمجھا کر لڑائی کو روکیں، اور دوسرا یہ کہ اگر دونوں فریق لڑائی سے باز نہ آئیں تو اسلامی حکومت دونوں کے ساتھ باغیوں کا سا سلوک کرے۔ تیسرا یہ کہ اگر ایک گروہ لڑائی سے رک جائے اور دوسرا نہ رکے تو دوسرا فریق باغی تصور کیا جائے گا۔ مسلمان حکمران کو اس کے خلاف جنگ کرنے کی اجازت ہوگی۔ حکمران کو چاہیے کہ صرف لڑائی بند کرانے پر اکتفا نہ کرے بلکہ صلح بھی کرائے۔ آیت نمبر 10۔ انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ سب مومن بھائی بھائی ہیں، تم اپنے دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دو، اللہ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ مسلمانوں کے رشتہ اخوت کا اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے، اور اس رشتہ اخوت کی وسعت اتنی زیادہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان صرف مومن ہونے کی بنا پر آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ حدیث نبوی ہے، اللہ کے بندو آپس میں بھائی بھائی بن جاؤ۔ پھر فرمایا مسلمان کا بھائی ہے، ان کی مثال ایک جسم کی سی ہے، جب اس کا کوئی ایک اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو پھر پورا جسم بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بھائیوں میں صلح کرا دو، یعنی اگر مسلمانوں کے دو گروہ آپس میں جھگڑیں تو انہیں ان کے حال پر نہ چھوڑ دیں بلکہ کوشش کر کے ان کے درمیان میں صلح کرا دیں تاکہ رشتہ اخوت کمزور نہ پڑے اور مسلمانوں کے معاشرے میں بدمن امنی اور انتشار پیدا نہ ہو۔ دو بھائیوں کے درمیان صلح کرانا انتہائی نیکی کا کام ہے، لیکن اس میں بھی انصاف کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوٹنا چاہیے۔ ہر وقت اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں پیدا کیا۔ گویا آپس میں صلح کرانا اللہ سے ڈرنے کا ثبوت اور اس کی رحمت کے حصول کا مشروط ذریعہ ہے۔